الحمد للہ الذي لا الہ الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ رب کائنات نے ایک دفعہ اپنے سونے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر واسطے، اسلام کو سمجھن واسطے، اسلامی احکامات کو آگاہ ہون واسطے اپنے گھر مل باہن کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک گھڑیاں قبول و منظور فرماوے، اور جتنے احباب دور کول قریب کول تشریف گنین، اللہ تعالیٰ قدم قدم سے بے حساب اجر گناہاں دی معافی اور درجات دی بلندی کا ذریعہ بناوے۔ آج جی میں تساں سارے نعت خواں حضرات کولی سن چکے ہوئے، رجب المرجب دے مہینے دی مناسبت نال انہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اون عظیم سفر کو نعتیہ اور نظمیہ انداز پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سوز اور محبتاں کی اضافہ فرماوے۔ جڑے شعراء دا کلام پڑھنے، اللہ انہوں کو غری کی رحمت فرماوے۔ کیولا نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ بخش کوثر تیری دے بھی جائیں بڑھے پہ جو ناز لکھی ہے، کوئی چھو مثلا ایک ہے کہ یہ ناز تیری دے بھی تیری ادن بڑھے پہ شاید انہوں اپنی آخری عمر اچ لکھی ہو سی اللہ بخش کوثر نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو غریق رحمت فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اے وہ سونا سفر ہے جہاں حضور کو خود اتنا پسند ہے کہ آپ اپنی پوری حیات مبارکہ ہی سفر دے بعد ہی سفر دیا کہانیاں ہی چھوڑیں دے رہے ہیں اپنے علماء۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دے بے شمار معجزات دے وچوں یہ واحد معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک روایت کرنے والے صحابہ سب تو زیادہ ہیں، صحابیات اور صحابہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ تری صحابہ دے نام لکھن کہ او خوش قسمت ہستیاں ان کے جائیں حضور دے اس واقعے کو بیان فرمائے مختلف حصے۔ انہاں مکی صحابہ بھی ہیں تے مدنی صحابہ بھی۔ یہ معجزہ تھا معراج دا جڑا معجزہ ہے مکہ دے وچ ہویا، آپ دے ہجرت فرماؤن کول پہلے جڑے 13 سال مکہ دے انہاں دے آخری سالاں چ ہویا، آپ دے اقام یعنی 50 سال دے بعد ہویا۔ 52 سال ہے آپ دی عمر مبارک، یا 52 یا 53، یہ مختلف روایات ہیں، لیکن ہے مدینہ مکہ دے وچ آپ دا معجزہ۔ مدینہ بازی تشریف گئے لیکن آپ کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ صرف مکی صحابہ نہیں، مدنی صحابہ بھی ہیں، اور اس دی وجہ محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کو اتنا آپ نے بیان فرمایا کہ بھاویں آخر نہیں کہ کلمہ پڑھے ہوں بھائی سونے کو گال سنیے یا نہیں سنیے، سونے کو معراج دی گال ضرور سنیے۔ آپ نے اتنا بیان فرمائی تھے، مختلف حصے جڑے ہیں
سفر معراج دے مراحل جڑے پہلا مرحلہ دوجا مرحلہ تیجا پہلا جے قرآن نے آیت دی بیان فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات یہ رات دے تھوڑے جے حصے گن گئی اپنے بندے خاص کو مسجد حرام کو مسجد اقصی الذي بارکنا حولہ جری مسجد دے آس پاس اللہ نے اپنی برکتاں پھیلا رکھی لنریہ من آیاتنا تاکہ اساں سونے کو اپنی نشانیاں دکھاؤں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سنن والا ہے تے دیکھن والا۔ اس آیت مبارکہ دے وچ پہلے حصے دا بیان ہے سورۃ نجم دی آیتاں دے وچ اگلے مراحل دا ذکر ہے سدرۃ المنتہا دا ذکر ہے مقام قاب قوسین و ادنا دا ذکر ہے حضور آسماناں دی تشریف گن گئے سدرۃ تشریف گن گئے سدرہ ستویں آسمان دے اوتے ول دے بعد حضور شریف الاقلام دے مقام دے تشریف گن گئے جتھاں تقدیراں لکھی دیاں پیاں اتھاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکے جتھاں حضور تشریف گن گئے حضرت جبریل بھی تلے اتر گئے تلے رہ گئے اور حضور دا تشریف گن گئے شریف الاقلام جتھاں فرشتے لکھ دے پیاں حضور قلم دی جڑی چر چر دی آواز ہے فرمایا میں سماعت کے اندر کہ یہ فرشتے اللہ دے حکم تقدیراں لکھ دین فرمایا تقدیراں لکھن والے کلمہ دی آوازیں سن دے رہے اس کو تے آپ حضرت جبریل اتنی رہ گئے شریف الاقلام تک اتنے آپ رف رف دے ذریعے تشریف کر گئے مختلف مراحل حضور نے مختلف مواقع سے بیان فرمائے لہذا صحابہ نے بھی مختلف حصے بیان فرمائے کہ کوئی حصہ بیان کیتے کہ کوئی حصہ بیان کیا انہیں 4 صحابیات دینا آپ لکھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ام ہانی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 26 صحابہ دے اسماء کرام اور یہ سارے نا اسے ریفرنس رہا یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزات سید المرسلین آپ کی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین اس کتاب کی آپ نے بیان فرمایا۔ بہرحال عرض کرنا مقصد ہے کہ اس معجزے کا ذکر گویا حضور دی محبت نال محبت کرانی سونے بھی اتنا ذکر فرمائے کثرت دے نال اور وہ حضور دے صحابی جڑے کلمہ ہی بعد ہی پڑھا وہ بھی حضور کو اے مبارک واقعہ سن کے اور اپنے غلاماں تک شاگرداں تک پہنچاندے رہ گئے۔ اس سفر کو اساں بھی کئی دفعہ بیان کیتے تو سبھی ہن سناؤ سی اساں اج دی گفتگو دے وچ ایک لفظ سجے کھبے گفتگو کرنے لنریہ من آیاتنا بھئی جاتے قرآن نے آکھے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ سونے کیڑیاں شے ڈٹھیاں حضور کو کئی عجائبات دکھائے گئے کئی تماثیل آپ کو مشاہدہ کرائیاں گئیں کئی لطائف و اسرار اور کئی حکمت بھریاں چیزاں حضور نے قرآن ادب پہ لنریہ من آیاتنا اصلا سدائی واسطے جو نشانیاں دکھاؤں تو پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا انہاں علماء کرام نے کچھ صوفیاء نے کچھ عرفاء نے کچھ سیرت نگاراں نے جن وچ مولانا اشرف علی تھانوی بھی شامل ہیں انہوں نے نشر الطیب دے وچ کئی حکمتاں بیان فرمائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے این سفر دے مختلف واقعات اور لطائف دے باب اساں چند وہ چیزاں حضور دی محبت نال محبت کرن واسطے سن دے بھی ہیں تے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض بھی کرے ہیں کہ ساکوں این ذکر دا صدقہ جڑا حضور دا محبوب ذکر ہے اللہ تعالی آپ دی محبت نصیب فرماوے اور آپ دی شفاعت دا مستحق بناوے صاحب پہلے جتوں سفر شروع ہوندا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ براق سواری پیش فرمائی میرے سامنے تو اون براق دے جی رکاباں جتا آپ نے قدم مبارک رکھنا ہے زین دے اوتے اون براق سفید جانور دے اوتے سوار ہوندے لے فرمایا حضرت جبریل نے رکاب پکڑی تاکہ آپ قدم رکھیں تے رکاب دی جڑی وہ بیلنس ہے وہ خراب نہ تھی جی ہوندا زین بعض اوقات حل ویندی ہے تو ویسے جنت دا جانور ہے تے جنت سفر ہے لیکن اہتمام وہ ہے جی میں سارے کول اس اسباب دی دنیا دی وچ اہتمام ہوندا تو فرمایا رکاباں پکڑیاں حضرت میکائیل علیہ السلام نے جڑے دوسرے مقرب ترین فرشتے ہیں سب فرشتوں دے گویا سربراہ ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام سب فرشتوں تو افضل تے مقرب فرشتے دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام انہوں نے لگام پکڑی ہے آپ دی اس سواری دی اور حضرت جبریل نے رکاباں پکڑی علماء نے جتنا کئی نقطے اندے بابی بیان فرمائے اپنے واسطے شرعی اور جو فقہی مسائل اخذ ہونے اس گال انہاں آکھے کہ فرشتے اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے محبت اور خدمت دیاں یہ نشانیاں ایک قسم دے سمبل پیش پہ کرے تو فرماتے نہیں واسطے اس کو ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اپنے استاد یا مرشد دی اگر یعنی خدمت واسطے اودیاں جتیاں سیدھیاں کرے یا اندے واسطے اج کل تو سواریاں مختلف ہیں لہذا کھڑکی کھولے محبت دے اظہار واسطے تو یہ فرشتاں دی سنت ہو سی
کیونکہ فرشتہ نے حضور دا ادب کیتے، لہذا کہندی خدمت کرنا تے کہندا ادب کرنا کہ استاد دا مرشد دا کہیں معزز تے محترم شخصیت دا او شریعت دے وچ محمود پسندیدہ کام ہے، غیر پسندیدہ نہیں۔ دوجا حدیث پاک ہے کہ فرشتہ نے آپ کو سجے کھبے گھیرا ہویا ہے، فرشتہ کی جماعت 70,000 فرشتہ کا ذکر بھی ہے، کم و بیش روایت بھی کہ فرشتہ نے جی میں قرآن نے اشارہ فرمایا سدرۃ المنتہا تے جی پہنچے تو فرشتہ نے آپ دے استقبال واسطے پورے درخت کو اس یکشا سدرۃ ما یغشا، پورا درخت گھر گیا، اتنا یعنی کثرت نال فرشتے حاضر ہوئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سارے آسمان دے فرشتے یہ ڈیوٹیاں مختلف ہیں، لیکن حضور دی زیارت واسطے اللہ نے کوئی اجازت فرمائی اور سارے اکٹھے ہو گئے آپ دی زیارت واسطے۔ وہ علماء فرمائیں کہ قائم اللہ دی محبوب ہستی دا جڑا اللہ دا مقرب بندہ ہوئے ان دی زیارت واسطے ایویں جوق در جوق تے گروہ در گروہ حاضر ہونا بھی فرشتہ دی صفت ہے۔ اگر لوگ کہندے استقبال کرن تو اے سونے دے استقبال دی وجہ کول سنت ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے استقبال کرایا اور محبتوں کا اظہار کروایا۔ آپ یہ روانہ ہوئے مکہ کو مسجد اقصی دے پاسے، مسجد حرام کو مسجد اقصی تو 4 جہیں تے حضور نے سٹاپ اوور فرمایا، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر دا قیام فرمایا، اس نوافل ادا فرمایا۔ پہلی جگہ آپ فرمائیں کہ ایک کھجوراں دی سرزمین ہے، نخلستان ہے، خجیان ہر پاسے۔ حضرت جبریل نے عرض کی تھی کہ سونا اتھاں اترو بھی صحیح اور نفلی بھی ادا فرما۔ فرماتے میں نفلی ادا کی تھی، حضرت جبریل نے عرض کی تھی سونا ہے وہ سرزمین ہے جتنا سجنا ہجرت فرماؤ۔ آپ نے مکہ کو ہجرت کر کے انہاں جھوکاں تے تشریف کی نام یہ جھوکاں نے قیامت تک واسطے حضور دے جسد اطہر کو اپنی امانت وچ رکھا۔ مدینہ دی سرزمین جتھے سونے دا روضہ انور، روضۃ من ریاض الجنہ، جڑی زمین کو رب نے جنت دا ٹکڑا بناونا ہے سونا ہے او ارض مقدس ہے، لہذا دو نفلیاں ادا کرو۔ اگر چلے ولویہ سٹاپ ہے مدین جڑا اون ویلے پایا تخت ہے ایرانی سلطنت دا مدین حضور اترے سواری کو حضرت جبریل نے وقت عرض کی تھی 2 نفل ادا فرماؤ، اور 2 نفلی ادا کرن دے واسطے حکمت بیان فرمائی کہ سونا ہے وہ سرزمین ہے جتھاں اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دا مسکن اور انہاں دی رہائش رہ گئی ان جگہ، لہذا جتھاں اللہ دے پیارے بندے وسدے ہوئے اتھاں تبرک واسطے نوافل ادا کرنی چاہیے۔ حضور نے نفلی ادا فرمائی۔ ول اگاں چلے وادی سینا، عرض کی تھی سونا اتھاں بھی اترو، اور عرض کی تھی حضور وہ جگہ ہے جتھاں درخت دے وچوں آوازاں آئیاں یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں درخت نہ درخت دے وچوں سونا رب بولے نہ فرمایا جتھاں رب نے درخت دے وچوں حضرت موسیٰ نال کلام فرمایا تے وہ کلیم اللہ بنے، اللہ نال گفتگو کرن والے کلام فرمایا وہ سرزمین ہے، لہذا اتھاں بھی نفلی ادا فرماؤ۔ اگر چلے یروشلم جہاں ہن اسرائیل دا متنازع دارالحکومت ہے، اتھا تشریف گن گیا، اتھا بیت اللہ میں ایک جگہ ہے، عرض کی تھی سونا اتھاں بھی سواری کو اترو اور نفلی پڑھو، یہ وہ جگہ ہے جتھاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے جی جگہ تے اتھاں بھی نفلی پڑھو۔ یہ چارے جڑے مقامات ان حضور دی نفلی دے علماء فرمائیں کہ جیڑی جہاں تے بھی اللہ دے پیارے بندے وسدے رہے ہوئن انہاں چاہیے تے اللہ دی عبادت کرنا کوئی مختلف ثواب دا کام ہے۔ اللہ دی عبادت تو ہر جہاں تے بھاویں گھر وچ کروں تے بھاویں مسجد ہی کروں، لیکن مسجد افضل ہے، اور جیڑی جہاں تے اللہ دا کوئی بندہ راندا رہیا ہو عبادت کرندا رہے اللہ دی یا صرف اس دا مسکن رہیا ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دا مسکن ہی مدین دا علاقہ، کھجوراں دی سرزمین حضور دا مسکن بننا آئی حال ہے، بنا کو نہیں، لیکن وقت بھی متبرک ہے، فرمایا اتھاں بھی نفلی ادا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتھا پیدا ہوئے، جتھا نبی پیدا ہوندے وہ ولادت دی جگہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ ویسے شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ یہ جگہ ایسی ہے جتھا اللہ دے پیارے بندے راندے رہے ہوئے، اتھا خالص عبادت اللہ واسطے ہوندی ہے، جتھا بھی ہوئے بندے دے رضا دے واسطے عبادت نہیں ہوندی، لیکن بندہ جتھا پیارے بندے دے قدم لگے ہوندے نے وہ جگہ اللہ دی محبوب جگہ ہوندی ہے، لہذا اتھوں والی عبادت اللہ دی بارگاہ زیادہ مقبولیت تے شرف حاصل کرے۔ اس دے وچ ایک بھی نقطہ بھی علماء نے بیان فرمایا، مدین دی سرزمین جہی جہاں تے حضرت شعیب علیہ السلام دا مسکن رہا، جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 10 سال انہاں دی بکریاں چرندے رہے جہی وادی دے وچ، اس وادی دے وچ ہن جہلے حضور تشریف گن گئے معراج دے ویلے، اون ویلے ایک ظالم بادشاہ دی حکومت ہے خسرو پرویز دی، اور اس نے اس دے بعد 10 سال تقریباً بعد 7 ہجری جہلے سونے مختلف دنیا دے بادشاہاں دو خط لکھے، اسلام دا پیغام پہنچایا آپ نے اور قبول اسلام دی دعوت دیتی، تو ہکو بد وقت ہی حضور دے خط دی بے ادبی کی تھی اور اس کو پھاڑ دیتا، اور وہ ایو شخص ہی جہی سرزمین تے حضور آج نفلی پڑھ دے پڑے،
خسرو پرویز. اس نے خط پڑھا, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اندی ریاست دے سلطنت دے ٹکڑے کر چھوڑے اور وہ ختم ہو گیا. پہلے اپنے پتر دے ہاتھوں ختم ہویا, یزد گرد نے اس کو قید کر چھوڑا اور بڑا عرصہ اپنے پتر دے ہاتھیں قید رہا. اور اس دے بعد حضرت عمر دے دور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ فرمایا تے پورا مدین فتح ہو گیا. تو یہ علماء نے ایک بھی اشارہ یہ فرمایا کہ جیڑی جہاں تے ہون ظالم بادشاہ ہے اور ظالم بادشاہ تے ظلم تے برائی جتھاں ہوئے, ظاہر ہے اتھاں دا دل نہیں آتا اللہ دی عبادت کرن کو. اللہ دی عبادت تو اتھاں دی کوئی شراب خانے تک کہنا دل ناکسی میں اللہ دی عبادت کر, میں خانے دے وچ بیٹھ کے اللہ دی عبادت نہیں ہوندی. اللہ دی عبادت واسطے جگہ دی پاکیزگی اور اوندا ہی خاص جڑا تقدس ہے اوندا ملحوظ رکھنا ضروری ہوندا ہے. لیکن جیڑی سلطنت تے ہن ظالم بادشاہ دی حکومت ہے, حضرت جبریل علیہ السلام اتھاں حضور کو نفلی پڑھویندے پین, لیکن کداں اتھاں اللہ دے نبیاں دے ڈیرے ہن اور مسکن ہن اور تشریف فرما ہن. یہ واسطے علماء فرماندے نے کہ اگر کہیں جہاں تے پہلے چنگے لوگ ہوون تے وت برے آ ونجن تے براں دی وجہ کول چنگاں دیاں برکتاں لد نہیں گئیاں ہوندیاں. اگر تساں احترام کرے سو تو تھاکو وہ ثواب ملسی اور وہ برکت ملسی جیڑی انہاں دے ویلے ہونی چاہیے. اور عزت بھائی قرآن کریم دی آیت بھی دلیل ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا اور مروہ اللہ دی نشانیاں ہیں. جے اتنا عمرہ یا طواف سے واسطے آیا تے اتنا ساج کیتی, قرآن فرماندے اون دے اوتے کوئی گناہ نہیں. ہن قرآن حکم دے نبی ساج دا تے ساج دے حکم دا اندازے فلا جناح علیہما ان یطوف بہ, فرض تے گناہ نہ ہوسی اگر تساں ہی ساج کریں دے. بھئی گناہ نہ ہوسی دا مطلب ہے کہ گناہ آکھا ہوسی جو قرآن پیا دے گناہ نہیں, کہ گناہ آکھے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ سے کہ جتھا آپ ساج دا حکم پہ فرماندے ہوئے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اتھاں دوڑیاں ہن اور انہاں دے اس دوڑ اور انہاں دے اللہ دی بارگاہ دے وچ جو عرضیاں پیش فرماندیاں رہیاں اور پانی دی تلاش وچ اس اطاعت دی کیفیت دے وچ, تا اون دی آپ دی اس دوڑ دے جیڑی برکت ہے اس کو حاصل کرنے واسطے اساں بھی قیامت تک اپنے حج تے عمرے دا حصہ بناونا ہے. سونا اتھاں تے ایک بہت بڑا گناہ تھی چکا ہے. صحابہ نے کی اتنا تو دو بت ہیں ایصاف اور نائلہ دے. ایک یہ چونکہ کفار مکہ کے زمانے چ کپڑا دے بغیر طواف دا رواج رہ گیا, لہذا این جہاں دے اتنے ایک مرد تے ایک عورت کو گناہ ہو گیا اور انہاں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا چھوڑا اور وہ پتھر بنے اللہ دے عذاب دی وجہ کو. لیکن کفار مکہ نے انہاں پتھراں دی بھی ول پوجا شروع کر دی تھی. تو صحابہ نے عرض کی سونا یہ جگہ کہ جتھا اتنا بڑا گناہ ہوئے کہ جتھا اللہ دا عذاب اتر چکا ہے, اتنا ہوں اساں اللہ دی عبادت کرے سوں, یہ تو بڑی یعنی جگہ ہوں متبرک نہیں رہی جن اتنے گناہ بھی ہوئے والا عذاب بھی اترے. تو قرآن نے فرمایا فلا جناح علیہما ان یطوف بہما, گناہاں دی وجہ کولی نیکاں دی برکتاں لد نہیں ویندیاں, وہ موجود رہنی. لہذا تساں اللہ دی عبادت کرے سو رب تھاکوں دا اجر عطا فرمائے. اگر کہیں جہاں سے گندا کام تھیندا پیا ہوندا غیر شرعی کام ہوئے, غیر شرعی کام دے وچوں برکتاں والیاں جاواں نہیں چھڑی دیاں, غیر شرعی کماں کو مکیدا ہوئے. بری شے بری ہوندی ہے, چنگی شے چنگی ہوندی ہے. کراں چنگائی دی وجہ کول انسان برائی جو رہے اس سے متوجہ نہ ہو ونجے, اور کراں برائی دی وجہ کول چنگائی کو چھوڑ نہ دے برائی دی وجہ, اور کراں ہی میں نہ کرے کہ انسان جو رہے وہ کہیں چنگے کام دے حصول دے واسطے کوئی غلط کام بھی چالش کرے چاہ ان دی گنجائش ہی کونی. لیکن اگر گندا کام کتے تھیدا پیے تو اتنا چنگے کام دی برکت بھی ختم نہیں ہو ویندی, وہ اپنی جاتے ہوندی ہے. لہذا انسان کو اللہ دے نال تعلق اور اسلام دے احکام نال اپنا سلسلہ ٹھیک رکھنا چاہیے. باقی رب کائنات کو ان دی نیت دا بدلہ عطا فرمائے. جب آپ بیت المقدس پہنچے تو سونا فرماندے حضرت جبریل علیہ السلام نے جی سواری ہے نا براق, اس کو ایک پتھر موجود ہے بیت المقدس کے سامنے, آپ نے اسی سوراخ کیتا اور بس اتھیں ساری سواری کو بند چھوڑا جتنا کہیں زمانے اللہ کے دیگر انبیاء اپنی سواریاں بنے دیا. چونکہ اللہ دی بارکنا حولہ فرمایا گیا قرآن, تو بارکنا حولہ کیا ہے علماء فرماتے ہیں مسجد دے وچ برکت ہوندی ہے, مسجد دے سجے کھبے تو برکت نہیں ہونی چاہیے. مسجد اللہ دا گھر ہے جہاں برکت اتھے ہی ہونی چاہیے. لیکن اللہ فرماندے وہ مسجد ہے جن سجے کھبے برکت, جن اگے پیچھے برکت ہے, جن ہر پاسے برکت ہے. تو ہر پاسے برکت کا کیا مطلب ہے؟ فرماندے ہر پاسے برکت ہیں اللہ دے نبیاں دیاں یاداں, جو کہ اللہ دے کئی انبیاء سینکڑوں بلکہ ہزارہ نبی اس علاقے چ رہ گئے مقیم عبادتاں فرمائیاں نے. اتھاں مدفون ہوئے کئی انبیاء دی قبریں اتھاں,
لہذا انہاں برکتاں تو قرآن اشارہ کیا فرمایا مسجد دے وچ تا اصل برکت ہوندی ہے دسن دی لوڑ نہیں اللہ فرمایا مسجد دے وچ تے ہے برکت لیکن یہ وہ مسجد ہے جندے ہر پاسے برکت آپ نے اتھاں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی سواری کو بدھا اور سواری بن کے ول مسجد اقصی تشریف گن گیا یہ جڑا سواری دا بنن ہے نا یہ بھی کئی نقطے ہیں اور اسرار ہیں جڑے علماء نے بیان فرمائے اور کئی سارے واسطے فقہی مسائل اور شرعی رہنمائی ہے جڑی اس عمل دے نال سامنے آئی فرمائیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر سواری کو کھلے ہی چھوڑ دے نہ تے جنت کی سواری کو باج نہ ونے آ کے نہیں یہ واتی کھڑی رہے جنتی جو آئی یہ کام میں بیا دیدہ کام ہی کو نہیں اس پر ود کے بیا متی کون ہو سکتے جانوروں دے بھی یہ آیا بھی ہکا ذمہ داری نبھاونے سونے کو این سفر دے یعنی ایک پوائنٹ کو بے پوائنٹ تک پہنچاونا ہے وہ سواری کی نہیں وجنا نہیں لیکن حضرت موسیٰ نے ول بھی بن حضرت جبریل علیہ السلام نے ول بھی بن چھوڑی تو فرمائیں کہ انسان کو جڑے اسباب ہیں نا وہ پورے اختیار کرنے چاہیے ان دے بعد اللہ تے توکل تے بھروسہ کرنا چاہیے اللہ دی ذات تے بھروسہ اسباب اختیار کیتے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا جیری شاید سوارے وسیع چے وہ پورا کم کرو وقت ان دے بعد اللہ تے چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ کو سونا نتیجہ عطا فرما یہ مثلا کوئی بیمار تھی ونجے تے وہ ستر آوے کہ بھئی بیمار جائیں کی تے وہ شفا بھی دے سی تو شفا تو وہ دے سی لیکن دے سی کہیں حساب نہ کوئی دوائی کہیں ڈاکٹر دو حکیم دو ایسو طبیب دو ایسو کوئی دوائی گن سو ان دے بعد اندر پیسو اساں کو رازق اللہ دی ذات سترا سو رزق ریسی نہیں اللہ نے ہاتھ دیتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت تے قوت دیتی ہے جوانیاں دیتی ہے نہیں واسطے ان کے انسان محنت مشقت کرے اور اللہ نے زمین دی رزق پھلائے ہوں دے واسطے اور رزق تلاش کرے اور وطا اپنے اندر پہنچاوے قرآن کریم فرمائے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یہ نماز پڑھ گنو جمعے دے حکم دے بعد ذکر ہے یہ لے جمعہ ادا ہو ونجے فرمایا ہن زمین وچ پھیل ونجو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین وچ پھیل ونجو اور اللہ دا فضل گولو یہ پیسہ تے رزق اللہ دا فضل ہے کوئی بری شے نہیں وہ پیسہ جڑا حلال ہے وہ اللہ دا فضل ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اور اللہ دا فضل ہے جے کو عطا فرماوے واللہ ذو الفضل العظیم اور دوسرا پیسہ ہی واسطے ایک منفرد فضل ہے کیونکہ جڑے شخص کو پیسہ ہے اگر وہ پیسہ اللہ دی راہ خرچ کرے تو وہ پیسہ نال جنت مل گن سکتا ہے اللہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت مل کیتی ہے ایک باری بھی نہیں فرماتے ہیں دو باری مل کیتی نے تیسری باری حضور نے آپ عطا فرمائی ہے ترے باری جنتیاں بشارتاں عطا ہوئی حضور نے فرمایا جڑا کھو کھٹاوے تے مسلماناں دے واسطے پانی دا مسئلہ حل کرے اون دے واسطے جنت ہے حضرت عثمان نے کہا عرض کی سونا اساں کھو گن چھوڑے یہودی کول اور مسلمانوں دے واسطے وقف کر چھوڑے حضور نے فرمایا جائیں جیش اسرا غزوہ تبوک دے اوتے مدد کیتی مسلمان لشکر دی اون دے واسطے جنت ہے اور اے جنت بھی حضرت عثمان دے ہتھیں آئی کہ سب تو ود کے مدد انہاں فرمائی لشکر تا پیسہ او جڑا اللہ دی اللہ سونے دی محبت ان دی رضا دے حصول دا ذریعہ بنے ہن جنے کو پیسہ کو نہیں ظاہر ہے وہ اس رنگ نال اللہ دی اس رضا کو حاصل نہیں کر سکتا جنت کو پیسے نہ جنت قرآن سے ما انفقتم من شیء فهو یخلفه کہ تساں جڑا پیسہ خرچ کرن دے تساں پیسہ چین دے اللہ تعالی بیا رکھ چھوڑے دے اونجا دے لہذا تساں چاہونی جلدی کرے سو تو اللہ سونا والا پورے کرانی جلدی فرمائے صرف پورا ہی نہ کرے تھی کئی گنا ودا ہویا پورا فرمائے کداں کنجوسی بندے کو زندگی چ نہیں کرنی چاہیے اے اج ساڈی اے کل ساڈا نہیں کل سونے رب دے اور جڑا فجر کریندا نا وہ فجر دے مسئلے بھی اسے نہیں حل کر چھوڑے دے جنیاں ضرورتاں ہوندیاں پوریاں فرما چھوڑ حضور نے فرمایا اگر تساں پکھیاں وانگو اللہ تے اعتبار کرو تو اللہ تعالی بھی پکھیاں وانگو تھا کو رزق عطا فرمائے تھی جڑے پاس تھا کو گمان ہی نہ ہو فرمایا فجر نال لکھ دین اپنی گجیاں خالی گن کے گجیاں خالی گن کے لکھ دین فرمایا چل دے پھر دین سجے کھبے اور اللہ تعالیٰ دے رزق تلاش کرے دیں فانتشروا فی الارض میں انسانوں کو حکم ہے فرمایا ہر پاسے پھر کے ول شام دیگر ڈھلے ولدن فرمایا کل دے واسطے کوئی شے سٹور نہیں کریں دے کل دے واسطے کوئی خزانہ نہیں گنا دے فجر لے کے کرے تو بھئی جائیں آج ساریاں ضرورتاں پوریاں فرمائیں وہ کل واسطے کوئی نہ تا نہیں کر چھوڑے سونا رب کل بھی کرم فرمائے سی لہذا پیسہ دے چکراں جے اکٹھے کران دا جڑا کم ہے نا ایک جائز حد تک اسلامی کی اجازت ہے لیکن جیڑیاں ہساں جیڑی گھا سے پہنچے ودے نا وہ جائز وائز کو کم ٹپا حساب نال جیونا چاہیے بے حساب نہیں جیونا چاہیے ما انفقتم من شیء فهو یخلف قرآن دے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت او ویلے آون کول پہلے اللہ دی راج پیسہ خرچ کر گنو کہ جیرے لے موت آوے اور ود فیقول رب لولا
اخرتنی الی اجر قریب فاصدق واکم من الصالحین کہ جی موت آئی ہوئے اور بندہ آکھے مولا تھوڑی جی مہلت لما میں کچھ پیسے خرچ کر گنا تیری راہ دے وچ کوئی صدقہ کر گنا اور نیک لوگاں جو بن ونجا علماء فرماندے پن کہ قرآن آدھے کہ موت دے ویلے بندہ ہکا حسرت کرے سی بے کاش میں صدقہ کر گنا یہ مطلب ہے ہوں نماز دے نہیں آکھا روزے دے نہیں آکھا حج دے نہیں آکھا کوئی بئی عبادت نہیں آکھی ہوں آکھا پیسہ خرچ کرا یہ مطلب ہے کہ پیسہ خرچ کرنا وہ عبادت ہے جی اللہ دی غصے کو ٹھنڈا کر چھوڑیں اس انداز نہ ٹھنڈا کریں گے کہ جیلے انسان اس پریشانی دی کیفیت پہنچے تو اس ہکے عمل دی اللہ دی بارگاہ عرضی پیش کی ہے کہ کاش میں تھوڑی ویلا لگیا جو میں وقت ملیا کہ میں اللہ دی راج پیسہ خرچ کر گیا لہذا خرچ دے باب کریں کنجوسی کو کام نہیں کرنا چاہیے اللہ دا فضل ہے توکل علی اللہ یہ اللہ دی ذات تے بھروسہ تے توکل ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ ستا رہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی طاقت انسان موجود ہے اپنے طور تے مکمل محنت کرے اس دے بعد سونے رب دی مرضی ہے پھل لاوے تے پھاوے نہ لاوے مالی دا کم مشکا مالی دا کم پانی لاون بھر بھر مشکاں آن پلاوے مالک دا کم پھل پھل لاون لاوے یا نہ لاوے مالکاں دی مرضی مالک یا لا مکرہ لا حضور نے فرمایا کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ایسا کہنے لے دعا منگنے دادے ہیں اللہ سارا نہیں شریع تے جائز حاجتاں پوریاں کرا بھئی اللہ کو جائز تے شریع رسن دی لوڑ نہیں ہو پوریاں کریں دے جو جائز ہے اللہ تعالیٰ دے علم میں اضافہ کرنے دی لوڑ نہیں ہے نعوذ باللہ بہرحال ٹھیک ہے لفظ آخرے چاہیے لیکن لا مکرہ لا حضور نے فرمایا دعا منگو تو ضد کر کے دعا منگو مولا عطا فرما لا مکرہ لا فرمایا کرے سی وہ جو ان دی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ زبردستی اس کو کام کراوے فرمایا جنا منتا نالی منواؤں ہے تو ولی کیوں آخنا تو چاہیں تو سکو رزق دے تو چاہیں تو رحمت فرما فرما تو چاہیں نہ کھو تو نہ کھو خام خواہ عطا فرما ان شیطا نہ کھو اللہم ارزقنی ان شیطا اللہم ارحمنی ان شیطا اللہم اغفر لی ان شیطا فرمایا ان شیطا آخر دی لوڑ نہیں تو ساکو مولا میری اندے بغیر نہیں نبدی میں کو عطا فرما فرمایا کرے تھی اپنی مرضی لیکن تو سن تو ضد پورا کرو اس رات تا پورا ہوئے جی میں بال ضد کر کے اپنے والد کو چیز منگ دے بابا نہیں بھی فرضا تو وقت بھی بال دی مرضی دے آخری روپیہ بھی جے بھی جو کٹ چھوڑے دے فرمایا سونا رب تا سارے خزانہ دا مالک ہے کہ کو منگن دی نہ آوے تو وہ تے دیونا چاہندے سونا رب تے دیونا تے خوش ہوندے فرمایا جڑا اللہ کو نہیں دعا منگدا اللہ انہاں تے ناراض ہوندے ترمذی شریف دی حدیث ہے کہ اللہ سونا انہاں تے غضب ناک ہوندے جڑا اللہ کو منگدا نہیں جڑا اللہ کو منگدا ہے وہ خود اللہ دی رحمت دا مستحق بن ویندے منگن دی وجہ کو توکل علی اللہ فرمایا توکل دا یہ مطلب نہیں کہ سواریاں کھلیاں چھوڑ دو توکل دا مطلب ہے جندرے چندرے مار کے سمو گھر دے یہ نہیں کہ بے اللہ رکھیاں کرے سی آیت الکرسی بھی پڑھو تمام چیزاں جی آخری روایت سورۃ البقرہ دیاں معراج دی شب حضور کو عطا ہوئی ہیں وہ بھی انسان دی حفاظت دا ذریعہ نزول ہے کف عطا ہو جائے راتی پڑھ چھوڑی نا فرمایا کافی انہوں دے بس اب من رسول بما انزل الیہ من ربی کو آخر تک یہ ساری چیزیں اپنی جاتے ہیں لیکن جندرے بھی ضرور مارنے کندھا بھی ٹھیک رکھنی ہے حساب اپنا سیکیورٹی دا بھی ٹھیک رکھنا ہے وقت اللہ دی ذات سے بھروسہ کرنا اسباب توکل علی اللہ دا حصہ ہے اسباب دا اختیار کرنا اس دے بعد جڑے اسیں انبیاء کرام نال سونے انہاں دی امامت بھی فرمائی تے ملاقات بھی ہوئی تو انبیاء نے خطبے پڑھے ہر نبی نے اپنی شان بیان کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئی دیگر انبیاء نے اپنی صفتوں بیان کی تھیں اللہ نے میرے تے کرم فرمایا اللہ نے میرے کو صفی اللہ بنایا اللہ نے میرے کو خلیل اللہ بنایا اللہ نے میرے کو ذبی اللہ بنایا اللہ نے میرے کو کلیم اللہ بنایا یہ کمال اللہ نے جیسے نبی کو عطا فرمایا ہے اس نے اپنے اون کمال کا ذکر کیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ پڑھا آپ نے فرمایا کہ تھوڑی ساری صفتیں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ کمال ہیں لیکن میرے تے رب دا یہ کرم ہے کہ اس نے میرے کو حبیب اللہ بنایا اپنا محبوب بنا چھوڑا یہ انبیاء دے جڑے خطبے ہوئے تو علماء نے ان دے بھی کچھ حکمتاں بیان فرمائیں کہ انبیاء تا اپنی تعریف آپ کریں دے کھڑے اپنی تعریف آپ کرنا تو کوئی چنگی گال نہیں کہ بندہ اپنی شان آپ بیان کریں نہ پیو لیکن فرمایا یہ تحدیث نعمت کئی اپنی صفت جی اپنے اندر موجود ہوئے این واسطے بیان کرنا کہ چونکہ یہ صفت محض اللہ کا کرم ہے میرے وچ میرا کمال نہیں یہ ان کا فضل ہے کہ اس نے میرے وچ یہ صفت پا چھوڑی چونکہ ہر نعمت صرف اللہ کی عطا دے نال ہی انسان کو مل سکتی ہے اپنے زور نال کوئی شے نہیں ملتی زور پورا لاؤنا چاہیے لیکن جب مل ونجے تو سونے رب دا فضل سمجھنا چاہیے انما اوتیت والا علم نہیں آخنا چاہیے قرآن آتے جی ایسا انہوں کو رزق وسیع کر چھوڑیں دے مشکل ٹال چھوڑیں دے آتے نہیں تو اپنی مہارت نال بچ گئے
اپنے کمال نال اساں مشکل کو بچ گئے یا اپنے کمال نال اساں رزق اضافہ کر چھوڑے اساں سونے رنگ نال فصلاں بیج چنگا گول کے نیا تے لہذا فصلاں اچھیاں تھیں. فرمایا ٹھیک ہے تساں سارے کام کرے سو تے کرنے ضروری ہیں لیکن انتم تزرعون و نحن الزارعون. فرمایا بیجاں دا منہ کھول کے اسی جو 700 دانہ وہ پیدا فرمائندے. تھوڑا کمال نہیں ہوندا, تھوڑا کمال یہ ہے کہ تساں مٹیاں تک پہنچا چھوڑے. ساری محنت کو مٹیاں گھت گئے وے, سونے رب نے مٹیاں کو سونا بنا چھوڑا. مٹیاں سونا تساں نہیں بنائیاں, مٹیاں سونا اللہ دی ذات نے. انتم تزرعونہ و نحن الزارعون. لہذا انسان دی توجہ ہر کمال دے بابت رب دے پاسے ہونی چاہیے. اور اگر کوئی تعریف کرے نا بندے دی, اون ویلے بھی انسان کو اتراونا نہیں چاہیے کہ ہاں میرا کمال ہوئی. اگر کوئی تعریف کرے انسان کو وہ رب دے حضور جھکنا چاہیے, بلکہ شکرانے دے نوافل ہو سکے ادا کرنے چاہیے. اگر نہ ہو سکے تو دل دے وچ اللہ دے پاسے رجوع کرنا چاہیے کہ مولا تیرا فضل ہے کہ تیں سب کو تعریفاں دے قابل بن, دنیا دے وچ تیں سب کو تعریفاں دے قابل بن. صحابہ نے عرض کی دی سونا آپ فرماندے وے ریا نہ ہوے, دکھاوا نہ ہوے, کیونکہ ان ادنى الرياء شرک, کہ چھوٹے کو چھوٹا دکھاوا جائے لوگاں دے واسطے جڑی عبادت ہے وہ بھی شرک ہو ویندی ہے. لیکن اساں کہیں لے چنگا کام کریں نے تے لوگ تعریفاں کرن پے ویندے چنگے کام دی. تو اساں تو آدھے جو لوگاں کو لکایا ہوئے اللہ ظاہر کر دیندے ہوں, یہ نیکی ظاہر ہو ویندی ہے, اون دے بعد تو ہن ریا دکھاوا ہو گیا نا. سارا کو پتہ لگ گیا بے تہجد پڑھ دے, سارا کو پتہ لگ گیا اسی فلاں کمال موجود ہے, فلاں صفت موجود ہے. تو فرمایا تو لوگ ول تعریفاں کرنے لگ ویندے تو تو ریا ہو ویندی ہے. سونے فرمایا نہیں, یہ ریا نہیں. ریا یہ ہے کہ انسان لوگوں کو دکھاون واسطے عبادت کرے. عبادت اگر اللہ واسطے ہوئے تو لوگوں کو پتہ لگ وجے. فرمایا یہ ریا نہیں ہے, جزا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو کو قبراں تے آخرت دا انتظار نہ کرنا پوے, اساں ہی تھوڑی نیکی دی جزا تو کو عطا فرمائے. اتھاں بھی کئی گنا ود کے عطا فرمائے سو, لیکن لوگاں دیاں تعریفاں اور لوگاں دا جھکنا, لوگاں دیاں محبتاں بھی تھوڑے واسطے دراصل اسی نیکی دی جزا دا حصہ ہے. دل کا عاجل و بشر المومن. فرمایا یہ او خوشخبری ہے مومن واسطے جی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی دنیا عطا فرمائے, آخرت دا بدلہ ہی موجود ہے. لہذا اپنی تعریف کہیں صفت دی آپ پہ کرنا یہ تحدیث ہے نعمت. تحدیث دا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا, نعمت دا مطلب نعمت دا اظہار کرنا, یعنی لوگوں کو دسنا. جی سونے دا حکم ہے بھئی اگر اللہ نے دیتا ہوئے تو انسان اب کپڑے سونے پاوے, اگر اللہ نے دیتا ہوئے تو گھر سونا رکھے, سواری سونی رکھے. یہ ساری چیزاں سونیاں رکھنا اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے, کیونکہ ظاہر ہو سی کہ بندے نے اس کو اتنا نہیں تھا ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں کی نظر کھاوے سی. جے عطا فرمائے نظری کو بچاؤن والی ذات ہی وہ ہے. اللہ دی ذات نظر کو بچے سی. اللہ دی ذات ہر قسم دی غلط جو تکلیفاں مصیبتیں ہو سکیں ان کو محفوظ رکھ سی. رب جو کو محفوظ رکھے دنیا دی ساریاں طاقتیں مل کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جی ہاں اپنی نیت ٹھیک ہو, مسئلہ اپنا ہے. سونی گال ہے کہ انما الاعمال بالنیات, بابا جی فرماتے پہنا اپنا نیت ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, عمل دا دار و مدار نیت تے. اللہ نے نیت دا بدلہ دینا ہے, اور اگر نیت خراب ہے تو ول سارے سحب صفر ہیں. اللہ کو سحب نہیں چاہیے ظاہری, وہ کو دل دی صفائی چاہیے. اگر دل صاف ہے اس دے بعد ہمیں کچھ بھی ہوئے اللہ تعالیٰ اس دا سونا بدلہ ہی عطا فرمائے سی. ان شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے خیر کو محروم نہ فرمائے. اس دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مسجد بیت المقدس دے وچ یا کچھ روایات کوئی بے مقام دہی ہے, لیکن بیت المقدس ذکر ہے کہ آپ کی خدمت 4 مشروب پیش کیتے گئے. پانی پیش کیتا گیا, شراب پیش کیتی گئی, دودھ پیش کیتا گیا اور ماکھی پیش کیتی گئی. یہ 4 شہیں سونے دی بارگاہ دے فرشتہ نے پیش کی تھی. حضور نے کھیر چاہی دا انہاں جو 4 شہیں جو سونے دودھ کو کھیر کو پسند فرمائے. اس دے وچ کئی نقطے علماء نے بیان فرمائے. انہاں کہ پہلی گل تے ہے کہ مہمان دے اگوں بہت ساری شہیں پیش کرن دی اجازت ہے, کہ کیونکہ شریعت یہ نا کہ بھئی فضول خرچی نہ کرو. اگر مہمان آ وجے نا تو مہمان کو یہ شے دیو پہ فضول خرچی نہیں ہوندی. بھئی ایک دی جاتے 4 شہیں بھی پئیاں ہوئیں, سارے مٹھاں دا کم تو ایک ہوئے, مٹھا ایک ہویا, یہ 4 حلوے کیڑا کم کرانا ہے پہن. بھئی نہیں, 4 حلوے بھی پیش کرنا سنت ہے. مہمان دے واسطے جتنا اہتمام کیتا ونجے وہ فضول خرچی دے وچ نہیں آندا, وہ اسراف دے وچ نہیں آندا. لہذا وہ کئی بزرگاں دے اقوال تے انہاں دے احوال وچ پڑھے کہ وہ جداں اچھا کھانا چاہندے ہیں اندر کہندی روٹی پکاندے ہیں. جب اپنے واسطے تو چلو فضول خرچی ہو سی, بنا واسطے تو سنت ہے. اللہ دے رسول دی تے اللہ دے رسول دی مہمان نوازی کرنے والے فرشتہ دی سنت.
لہذا دوجاں دے واسطے کنجوسیاں نہیں کرنی چاہیے. اگر کنجوسیاں کرنی تو اپنے واسطے کئی حد تک کرنی چاہیے, لیکن اپنے واسطے بھی شریعت اجازت نہیں. اعلیٰ نفس حضور نے فرمایا اپنے اتنے پہلے سخاوت کرو, وت اپنے بالوں سے کرو, وت جڑے تھوڑے زیر کفالت انہوں نے کرو, اس کے بعد جتنے تھوڑے قریبی ہیں انہوں نے واسطے سخاوت اپنی ظاہر کرو. لہذا اپنے نفس سے سخاوت کرنے کی بھی اجازت ہے, لیکن بہرحال اسلام نے ضابطے مقرر فرمائے جی شے فضول خرچی دے وچ لگی وجے اس کی اجازت نہیں اسراف دی. لیکن علماء فرمائیں کہ سونے دی بارگاہ 4 مشروب پیش کیتے گئے, اصل ایک کو پیش کیتا ونجا, لیکن سونے نے انہوں نے چنا جڑا آپ نے پسند فرمایا گن چھوڑا. اور شراب کے بارے کی گفتگو ہے, چونکہ وہ ویلے تک تو شراب حرام ہی نہیں ہوئی, شراب تو مدینہ چون کی حرام ہوئی, تو اس واسطے پیش کی گئی ہے. لیکن سونے کے سامنے پیش کی گئی, وہ عام شراب تو نہیں, وہ بھی شراب طہورا ہوتی, لیکن سونے ان کو پسند نہیں فرمایا, جو جنتی کی شراب ہوتی قرآن فرماتا, تو لہذا وہ جنت کی شراب بھائی وہ ویسے ہی پاک گئی باہیں حرمت حکم آ گیا ہو ویسا تو وہی شراب ہے. لیکن حضور نے پسند وال بھی دودھ کو فرمایا انہیں ساری شہی دے وچ, اور انہیں ساری شہی دے وچ جیری پانی تاثرو ہر کہندے واسطے بنیادی ضرورت ہے, لیکن آپ دی گویا پسندیدہ چیز انہیں 4 مشروب دے وچ وہ دودھ ہے. لہذا کھیر پیونا کثرت دے نال اساں پنجاب ہی کورس تے گیا سے گجرات اتا وہ پیر صاحب جڑے فوت تھے ان اس علاقے اور سنن کہ وہ کھیر دے بہت شوقین ہیں جڑے جن اور صحیح کہ وہ جتھا ویندے ان لوگ کچے کھیر دے جگ بھر کے پیش کرے نے, وہ دودھ دیا کھانا کو کھاندے نا, جب وہ کم کھاندے ہیں بس کھیر ہی پیندے رہے. تو کھیر سے محبت کرنا ہو سکتے حضور دی اس محبت کی وجہ کو, جو فقیراں دا جو عمل ہوندا ہے ہوندا تو کہیں نہ کہیں سنت کی وجہ کو ہوندا, تو انہاں کوئی بھاگ گیا تو کھیر والے ہی مشہور ہے. اس کے بعد سونا آسمان دے تشریف کے لیے معراج سیڑھی دے ذریعے یا آسمان سے پہنچے تو پہلے آسمان سے, اور روایت تو سنی ہو سن ساریاں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھڑکایا, انہوں آواز آئی کہ کون, آپ نے فرمایا جبریل. انہوں نے پوچھا کوئی نال ہے, آپ نے فرمایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا انہوں کو صدا کیے, قد ارسل الیہ, آپ نے فرمایا ہاں صدا کیے انہوں. اس کے بعد فرشتے نے دروازہ کھولا, پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا 7ویں آسمان تک یہ معمول دہرایا گیا. عزت علماء فرمائیں بڑے دلچسپ قسم کے پہلو شریع انہوں نے بیان فرمائیں کہ حضرت جبریل کا فرشتہ دے سربراہ انساناں دے مقرب ترین فرشتے اللہ دے حضرت جبریل علیہ السلام. ابو جڑے کھڑے گویا انہوں نے ایک قسم دے محتاط ہو گئے, لیکن وہ آقا تے سردار کو پوچھتے پہن پہلے پورا پتہ پورا تعارف وت نال کون ہے, امام الانبیاء اللہ دے محبوب نال ہیں, وت بھی پوچھتے پہن انہوں کو صدا کیے کہ نہیں صدا کیا. اگر صدا کیے تو سب کو حکم ہے کہ جے کو صدا ویسی اندے واسطے دروازے کھولنا. ایک تو حضور دے واسطے عظمت دا اظہار ہے کہ گویا آسمان دے اوتے او ہستی پہلی باری تشریف کیتی ویندی ہے جے کو صدا وجنا ہے, اور آپے نہیں ویندے پے کہ کو سدنا, یعنی ایک تو آپے وجنا ہے ضرورت مند تو ویندے سونا رب تا سب دی ضرورتاں پوریاں فرماون والا, لیکن ایک بندے کو جنا سونا رب اپنے قرب خاص ہی سدے تو بندے دے واسطے ایک الگ اعزاز ہے. اس خیر البشر دے واسطے وہ سونی ہستی دے واسطے ایک الگ اعزاز ہے کہ اللہ نے سر کی اپنے کول مقام قرب دے فائز فرمائے. دوجا فرمانے کہ ہر جہاں تے ادارہ ہوئے کوئی گھر ہوئے اسی اصول ضابطے ہونے چاہیے, اور اصول ضابطوں دی پابندی کہیں بندے کو کہیں بندے واسطے آر نہیں ہوندی بلکہ اسی دی عزت ہوندی. اور میں اگر مثلا ایک شخص مدرسے دا سربراہ ہے تے دروازے تے آوے تے اس کو پوچھا ونجے بھی تو کون ہے, پتہ پوچھ کے پیچھے دروازہ کھولا ونجے تے او ناراض تھی وجہ بھی میرے کو تو پوچھ سو جو کیوں آئے, میں جو آپ مالک کا عزت کو رکھی پیا نوکر تو میرے کو پوچھتے پے. فرماتے نہیں اس عزت گھٹتی نہیں ہوندی, اصول دے ضابطے دی پابندی نال عزت ودی ہوندی ہے. جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی اس ضابطے سارا دی پابندی کر کے آسمان ہی داخل ہوندا پی. لہذا اساں یہ نہ سمجھوں بھی ٹریفک دی پابندی کرے سوں تا اساں کوئی ہینے ہو سوں تے اگر جتھا مرضی گڈی کھڑے سوں چاہے موٹر سائیکل پارک کر دے سوں تو اساں وڈے جنے ہو سوں نہیں. جڑا اصول دی پابندی کرے تے او وڈا جنا ہوندے. ضابطے تے اصول انساناں دی آسانی واسطے ہیں. اللہ دی کائنات وچ ہر جگہ تے اصول تے ضابطے ہیں. اللہ فرماتے کل شیء عنده بمقدار, بے حسابی دنیا نہیں چلدی پئی. فرمایا حساب کتاب تے اصول ضابطے نال چلدی پئی. تو حضرت جبریل جیسی ہستی بھی انہاں ضابطاں دی پابندی کرے نے, انہاں دی شان گھٹی نہیں اس پابندی نال. ایک پابندی کرن والا ضابطاں تے اصولاں دی اون دی شان ود ویلی اسی, کیونکہ انسان دے انسان ہون دی دلیل ہے کہ ضابطے دی پابندی کرے.
ڈان تری کہ بھئی انتے مرضی ٹکر مار کے ٹرا ونجے انسان ہے تو اون دے واسطے کچھ اصول کوئی ضابطے جو گالی لکھیا کڑین انہاں دی پابندی کرنی چاہیے گھر دے وچ بھی ضابطے ہونے چاہیے اداراں دے وچ بھی تے ملک دے وچ بھی تے جتھا بھی انسان وسن پے اس دے بعد آپ جو اتنے تشریف گن گئے حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان سے تشریف فرما ہیں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے سجے کھبے مخلوق بیٹھی ہے یہ ظاہر ہے پوری انسانی برادری سے نوع انسانی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد فرمایا آپ سجے دے دیاں تو مسکرا پونے کھبے دے دیاں آدم علیہ السلام تو آپ رومن لگ ویندے حضرت جبریل نے وضاحت فرمائی سونا انہاں دے سجے پاسے نیک لوگ ان حضرت آدم دی اولاد دے اور کھبے پاسے گناہگار ہیں لہذا نیکاں کو دیکھ کے آپ خوش ہو ویندے گناہگاراں کو دیکھ کے رومن لگ ویندے عزت علماء کرام فرمائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہگاراں کو دیکھ کے غصہ نہیں فرمایا رونے نہ دے واسطے نلائق اولاد پہ کوڑی جنا نہیں چاہیے نلائق اولاد واسطے رونا چاہیے کہ اللہ انہوں کو نیک بناوے جا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں اور ساری انسانیت دے بابے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی گناہگاراں دے واسطے آپ روندے پین اللہ دے حضور یعنی حضرت آدم علیہ السلام دا رومن از خود گویا اللہ دے حضور عرضی پیش کرنے کے مولا تو انہاں دے حال تے رحم جا فرما یعنی رومن محبت دی دلیل ہے کافر دی دلیل نہیں لہذا اولاد اگر نافرمان تھی وجہ تو اولاد تے کوڑی جڑا نہیں چاہیے اولاد زیادہ محبت دی مستحق ہوندی ہے جی نلائق اولاد ہے کہ تسا ہن کو ٹھیک کرنا ہے کہیں رنگ نال انہاں کو ولاؤ کوئی محبت دکھاؤ کوئی کہیں طریقے نال انہاں کو اللہ دی راہ تے چنگائی دی راہ تے گناؤ آگ کر چھوڑنا بالاں کو کہ بھئی تیرا سائے نال کوئی تعلق ہی کونی اسا نہیں کہ معاملے دے ذمہ دار نہیں اخبار اشتہار دے کے سمپونا اے اسلام دا حکم نہیں یہ اسلام دے خلاف ہے بالاں کو آگ کرنا بالاں کو لیک کرنا اسلام دا حکم ہے او انفسکم واہلیکم نارا پہلے ہی کساں سستی کی تھی انہاں کو چنگا انسان نہیں بنایا اور جنہ گندے تھی گئے تو ہن اساں آدھے سارا کوئی تعلق کونی اللہ تعالیٰ کو اساں جواب دیونا ہے اپنی سستی دا اور اس فرض منصبی سب کو عطا فرمایا گیا ہے اس کو ادا نہ کرنے کا جواب لینا ہے کہ اساں اپنے بالاں دی تربیت ٹھیک نہیں کی اگر گندے تھی گئے تو بس بالاں کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ دے حضور رو کے اللہ کو دعائیں مانگنی چاہیے اللہ کرم فرمائے امام شاہانی فرمائیں کہ میرا پتر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائیں وہ نلائق تو نہیں لیکن ان کو پڑھائی کا شوق کون ہے فرمائیں میں بڑی کوشش کی تھی بھائی کہیں رنگ نال پڑھے بھائی ہر کوئی پڑھتا آئی میرے کول پہ اپنا پتر نہیں پڑھتا جرا ڈیاں دا کم ہے وہ سالاں تک گن ویندا ہے شوق نہ ہوئے تو ظاہر ہے کتابت فرمائیں ایکری میں تہجد واسطے جے اٹھا نا تو میں اللہ دی بارگاہ دے عرض کی تے مولا میں تو بہت کوشش کی تھی ٹھیک نہیں تھیا ہوں میں اپنا پتر تے کو دیندا پیا تو کرم فرما کیونکہ تو مسبب الاسباب ہے سارے اسباب تیرے ہتھیں ہیں تو مسبب ہے تو جو چاہیں کر سکتے ہیں تیری صفت ہے لہذا میں اپنی کوششاں پوریاں کیتیاں ہن تو کرم فرما اس کو میری آنکھیں دی ٹھنڈک بنا جو قرآن دا حکم ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین اے اللہ سارے بالاں کو اور ساری گھر والیاں کو ساری آنکھیں دی ٹھنڈک بنا فرمائیں میں جی اللہ دی بارگاہ عرض کی ہے نا تو اللہ سونے ایڈی جلدی قبول فرمائیے جو اسے فجر کو میرا پتر کتاباں کو لیندا ہوتا ہے جو پڑھوں گا بابے جیری دی فجر میں اللہ دی بارگاہ دی پتر پیش کی آپ فرمائیں تساں بھی پتراں دے کاوڑے نہ کرو اللہ کو تے کرو جا یہ نصیحت فرمائیں اگر بال نالائق ہومن تو یہ مطلب ہے بابا یہ نہ لے کہ جو اللہ دی بارگاہ کی عرضی نہیں پیش کر سکتا جرا سب کچھ کرنے والا ہے ٹھیک ہے آزمائش ہوگی یہ بعض اوقات اولاد نبی ہیں اولاد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے تو ذکر ہی ہے لیکن اللہ دی بارگاہ دی بھی عرضی تو پیش کرنی چاہیے اپنے زور بازو تے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے زور بازو استعمال کرنا چاہیے بھروسہ اللہ دی ذات تے کرنا چاہیے اپنی جو سارے کول اسباب ہیں پورے اختیار کروں ان دے بعد رجوع اللہ دا پہلو جو ہے اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے کو ملے 7ویں آسمان آخری پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام آخری تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء 4000 کو 5000 نبی ہیں انہوں نے اولاد دی اتنی بڑی ہستی حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ایک دلچسپ پیغام عابدہ حضور دی امت دے نام ہے بڑا محبت بھرا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام لے بھیجا آپ کو جب علیہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کے اندر سلام دے نا تو وعلیہ یا وعلیہم پہلے آنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
سلام پہنچاؤن والے کو ہی سلامتی دے ہونی چاہیے تے جائیں بھیجا آئی اس کو بھی سلامتیاں دی دعا دے ہونی چاہیے. جد الانبیاء اساں گناہگاراں کو اپنے دامانی چی جھانکوں کتنا کرم ہے انہاں دا, کتنی محبت ہے حضور دی امت دے نال, کیونکہ اے بھی انہاں دی اولاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دی اولاد ہی چنے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہی چ, اور آپ دی امت نال انہاں دا اتنا پیار تے محبت کے فرمایا اپنی امت کو میرے سلام پیش کر چھوڑے. اللہ تعالیٰ انہاں دے سلاماں تے لکھاں سلام بھیجے, لکھاں سلامتیاں اور رحمتاں اور برکتاں بھیجے. وعلیکا وعلی جمیع الانبیاء وعلی نبینا الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیغام تے سلام پہنچاؤن والے سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلام میں گناہگار تک جتنے پہنچن دے تساں خوش قسمت لوگوں تک پہنچ گئے. بچالے تے بھی جتنے لوگ استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ سب تے سلامتیاں تے رحمتاں تے برکتاں فرما. سلام دیوان دے بعد فرمایا انہاں کو دسائے چا واخبرہم بان الجنت طیبۃ التربہ حضبۃ الماء. اپنی امت کو دس چھڑائے بھی جی جنت ہے نا, ان بہوں زمین بڑی فرٹائل تے زرخیز ہے اور پانی بہوں میٹھا ہے جنت دا. پانی میٹھا ہوئے تے زمین مٹی ٹھیک ہوئے تو اتنا فصلاں جیڑی شے کاشت کرو وہ بہت سونے رنگ نال اگدی ہے, پیدا ہوتی, بہترین پھل اور پروڈیوس دیں گی پروڈکٹ ہوگی. حضرت آدم فرمائیں کہ مٹی بھی ٹھیک ہے تے پانی بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی دسے جا وانہا قیعان کہ درخت حالے لگے کو نہیں کھڑے, یعنی سامان پورا ہے یعنی وجہ کو درخت اگ سکتے ہیں, لیکن درخت ہن کو نا چٹیل میدان ہے, یہ برابر مستویہ قیان آدن او جی زمین برابر نہیں تھی پہ ہوندی بالکل اج کل لینڈ لیولنگ نال برابر, لیزر لینڈ لیولنگ نال زمین برابر ہے, مٹی ٹھیک ہے, پانی ٹھیک ہے, لیکن بوٹے آپ لاونے وَإِنَّا وَأَنَّا غِرَاسُهَا او جرا غراسا ہوتی جری یہ ہے نا آبادی کاشتکاری کی میں تھی جنت دی. فرمایا او جنت دے وچ بوٹے لاون واسطے آپ نے اللہ دا ذکر دسے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کثرت نال اللہ کو یاد کریں دے رہو, زمین اس جنت دی زمین تے تھوڑے باغ بن دے ویسے بوٹے لگتے ویسے, جنات ود بن ویسے, جنات باغاں کو آدھیں. فرمایا باغ ود لگ دیں جدہ تسا اللہ دا ذکر کثرت نال کرے. اللہ سن اپنے ذکر دی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز آپ فرمائیں کہ میں جنت دے دروازے دے اوتے لکھا ہوا ڈٹھا کہ الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر, کہ صدقے دا ثواب 10 گنا ہے تے کہ کو قرض دیون دا ثواب 18 گنا ہے. تو اللہ دی راہ صدقہ کر چھوڑے تو 10 گنا ثواب ملتی, لیکن کہ کو قرضہ نہیں کہ مستحق کو تو 18 گنا صدقے کو زیادہ ثواب ہے. فرمایا میں حضرت جبریل علیہ السلام کو پوچھا بھئی یہ صدقے دی نسبت قرض دا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ تو عرض کی سونا ہی واسطے کہ تسا جڑا صدقہ کریں دے پے جے کو دین دے پے پتہ نہیں او کو لوڑ آئی کہ نہیں, تسا آپ گانڈی تے ٹھیک ہوندا گزارا چلدا پیو سی, منگن تے نہیں آیا تھوڑے کول, صدقہ تسا کر چھوڑے کہ کو دے چھوڑے کھوا چھوڑے, لیکن جڑا قرض والا ہے نا وہ تو بہت ضرورت مند ہے جڑا تھوڑے بوئے تے ہے. پتہ نہیں کتنے گھر چھوڑ کے یا پتہ نہیں کتنے گھر کھڑکا کے تھوڑے بوئے تے آن پہنچاؤ سی, کتنے ذہنی پہلے منصوبے بنائے اس نے بھی اوکھا بھی آن دے کہندو ونجا, کتنے ناواں دے بعد تھوڑا نہ آن تراؤ اس بے او جڑا نہ کرے سی میری مشکل حل کرے سی. تھوڑے بوئے تے فرمایا چونکہ ضرورت مند ہے, ضرورت زیادہ ہے, لہذا ان کا ثواب بھی زیادہ ہے. 18 گنا قرض دیون دا ثواب ہے, اور قرض جویں گھنن دا دیون دا ثواب ہے اویں واپس بلاون دا بھی ثواب ہے. یہ نہیں کہ اون دے بعد پی ونج وار تے چپ کر کے ہن چبڑا والیاں ڈیریاں تے مل جویں عموماً آقا ویندے قرض وقت تے واپس کرنا, بلکہ وقت کولی پہلے دی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اساں ایک بندے کو قرض گھن کے واپس نہ کرے تو نتیجہ کیا نہیں سی او ول کے کوئی نہ دے سی, چنگے جانا کوئی نہ دے سی. گنداں دا جو ڈنگا ودا سی تو کہ پتے متھے تے نہیں لکھا ودا ہوندا جانا دے سی کہ نہیں. قرض گھن دے لے تو ہر کوئی مٹھا لیندا ہوندا ہے, اون دے بعد مزاج بدل دینا. قرض وقت واپس کرنا اور قرض جتنا گھدا اس کو زیادہ واپس کرنا حضور دی سنت ہے. یہ بھی ایک مسئلہ علماء نے بیان فرمایا, یعنی قرض زیادہ دی شرط اگر دیون والا کرے نا تو وہ تو سود ہوے کہ بھئی 10,000 دیندا پیاں تے میں 12 گنسا سود ہو سی, لیکن
اگر گھنن والا اپنی طرفوں 1000 ڈوں زیادہ دے تو حضور دی سنت ہے کہ سونے کدیں کہ کوئی قرضہ پورا واپس نہ کیتا ہمیشہ زیادہ واپس فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے کو حکم فرمایا کہ اتنے وسق کھجوراں فلاں یہودی یا کہیں شخص کو دیونی آن تو حضور نے میرے کو فرمایا کہ تو اتنی زیادیاں کی دی وئی تو فرماتے ہیں میں زیادہ واپس کیتا. تو حضور دا معمول ہے اور سنت ہے زیادہ. اور اسی چیز بہت بڑے مسئلے دا حل بھی ہے. اج کل جی میں سارے پیسے دی ڈیفلیشن ہے تھوڑے سامنے افراط زر 140-42 تک ڈالر گیا کھڑے. اگر اج کوئی شخص میں کو 10,000 روپیہ دے جداں ڈالر ہے 140-42 دا اور پیشن گوئیاں تھینیاں پہن 170 تک ویسی سال بعد ہوئے 170 دا. اس کا مطلب ہے کہ میرے پیسہ جرا اج 10,000 اج میں کیتے وہ سال بعد 10,000 نہیں دیا وہ 9 ہو سی یا 8 ہو سی, یعنی ویلیو گھٹ چکی ہے. پہلے 10,000 کی جی شے آندی وہ 10 دی نہ سی ہوں 12 دی ملتی پی ہو سی, لہذا 10,000 دی ویلیو قیمت کم ہو گئی. تو لہذا میں کو اپنے طور سے ڈالر نال دیکھ کے بھئی اتنا پیسہ ڈی ویلیو ہو چکے, لہذا این شودے کو نقصان ہو جائے. قرضہ لیتے ہوں گناہ تو نہیں کیتا کہ الٹا قرضہ ہی لیتے اضافی پیسے ہی نہیں گندا پیا سال انتظار ہی کیتے تے ول پیسہ بھی تھوڑا آن ملے اس کو تو زیادتی ہو سی. لہذا حضور کی اس سنت ہی بہت بڑا پیغام ہے سارے واسطے اور اس معاشی مسئلے کا بڑا حل ہے کہ ایسا اپنے طور سے حساب کر کے اس کو اتنے پیسے زیادہ دیں جتنے ویلیو دے کم ہو گئے. حضور دی سنت ہی عمل ہوئے سی سب کو انشاءاللہ خیر مل سی تے جہاں تک پہنچ دفتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مزید برکت والا رزق عطا فرمائے سی تے بنا کو دیوان دا جذبہ بھی زیادہ عطا فرمائے سی. لہذا یہ چیزاں آخری گال بھی عرض کر چھوڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نال چونکہ ملتی جلدی ہے. ویسے پہلے ایسا پچھلے سال ہو میرا خیال ہے شاید اس سے گفتگو کی تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں تھا کہ بیج کاشت کیتے ویندے پن اور جی میں لوگ ہی قوم میں جی بیج کاشت کرے دی پئی, لیکن جی میں وہ کاشت کر کے فارغ تھی نا پچھو فصل تیار ہونی, یعنی بوائی مکمل تھی ہے تے پچھو فصل جوان ہونی ولا کٹائی شروع کر دیں. فرمایا جی میں کٹ کے فارغ ہونے ول دوجی لوئی آویں ولا فصل تیار ہے ول کٹے دن ول تیار ہے. ایک باری کاشت کیتی نے تے ہن مسلسل بار بار انہاں کو اسے دے وچ اللہ تعالی نویاں فصلاں عطا فرمائے نوی پیداوار. تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ سونا یہ دو قسم دے لوگاں دا اجر ہے جڑا اللہ سونا ایویں کئی گنا ودا کے عطا فرمائے. ایک فرمایا اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرن والے, دوجا اللہ دی راہ دے وچ پیسہ خرچ کرن والے انفاق فی سبیل اللہ جڑے اللہ واسطے اللہ دے بنداں دے پیسہ خرچ کرے نے اللہ تعالیٰ انہاں کو اس رنگ نال عطا فرمائے. انہاں ایک واری دیتا ہوندا ہے رب کائنات انہاں کو کئی واری اوندا بدلہ عطا فرمائے کہ انہاں کاشت ایک واری کیتے لیکن رب دے پاسوں برکتاں تے کرم دے فیصلے کئی واری ہوئے. تو یہ چند چیزاں میں جہاں ذہنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مبارک سفری جو لطائف اور حکم اور اسرار یا جو عجائبات یا تماثیل دے باب علماء نے بیان فرمائے یہ سارے واسطے ایک فقہی اسی جرا نمائی دا ذریعہ اور کئی شرعی مسائل جڑے ہیں انہاں دے سارے واسطے ذہن دی روشنی دا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال آپ دی سونی زندگی دے نال پیار عطا فرمائے. جڑے خوش قسمت لوگوں کو حضور نے اس حال ہی جچھا کہ وہ جنت ہی چھن یا مختلف قسم دیاں نعمتاں سونے رب دے حضور انہاں کو حاصل ہیں جنت وچ اللہ تعالیٰ سب انہاں دا حصہ بناوے. آپ نے جتنے عذاباں دیاں شکلاں ڈٹھیاں اللہ تعالیٰ سب کو سب کو محفوظ رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے بن کے اساں گناہگاراں کو اپنی دعائیں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو انہاں دعائیں دا مستحق بناوے کہ آپ جے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچے تو آپ نے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ ساری قولی باتیں بھی تیرے واسطے ہیں, ساریاں بدنی باتیں تیرے واسطے ہیں, ساریاں مالی باتیں بھی تیرے واسطے, ساری زبان ہی تیرے نام ہے, ساری جان ہی تیرے نام ہے, سارا مال ہی تیرے نام ہے. یہ اللہ دی بارگاہ آپ نے ایک خود سپردگی دی ایک کیفیت ہے کہ اپنا سب کچھ سونا تیرا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے اب انہوں نے جواب ہی اللہ نے ارشاد فرمایا سونے کو السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. یہ جڑا نماز ہے نا یہ سارا معراج والا کلام ہے. سونا تھوڑے اتنے سلامتیاں ہوئیں, تھوڑے اتنے رحمتاں ہوئیں, اللہ دیاں تھوڑے اتنے برکتاں ہوئیں. یہ اللہ نے آپ سے برکتاں بھیجیاں, رحمتاں بھیجیاں, سلامتیاں بھیجیاں. سونے کی عرض کی تھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ صرف میرے اتنے نہیں میرے سارے غلاماں تے سارے نیک بنداں تے تیریاں رحمتاں بھی ہومن تے برکتاں بھی ہومن تے فضل ہی. اس مقام تے بھی سونے نے اساں گناہگاراں کو بھولا نہیں, آپ نے یاد رکھے, سب کو دعائیں یاد رکھے. ول سارے فرشتہ نے حضرت جبریل علیہ السلام دی سربراہی دے وچ مل کے انہوں نے ایک کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ایک بار درود ابراہیمی بھی پڑھ چھوڑوں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے
نامیں سلام چوائے ہن تے سارے واسطے نصیحتاں فرمائیاں نے جنت وچ کاشتکاری دیاں آپ تے سلامتیاں ہوون تے اللہ سونے دے برکتاں ہوون السلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم